وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 171 آیت نمبر 214 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم جنت نہ جانے کی زبردست تیاری میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو خدا نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے. اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے. اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے خدا نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور خدا جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 213. لفظی ترجمہ: ام حسبتم، تم کیا خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تم پر ایسی حالت نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزری. مستہم البأساء، ان کو سختیاں پہنچی، والضراء، تکالیف پہنچی، وزلزلوا، اور وہ خوب ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. یہ مضمون سامعین کرام ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں ہمارا جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا، ایک بات تو اس میں واضح یہ ہے کہ ہماری منزل، مقصود، محبوب اور مطلوب یہ بدل گیا ہے. جو کامیابی کا پیمانہ ہے اس کو ہم نے دنیا کی کامیابی بنا لی ہے.
یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی کسی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارا بن گیا ہے، آرام اور آسائش۔ وہ ایک پہلے فوم کا وہ اشتہار آتا تھا نا، زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، آرام و آسائش اور خوشیاں اور بس یہ ہلے گلے۔ بیٹی کو جب ہم رخصت کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں باپ والدین، عموماً طور پہ باپ جو ہے کہ بیٹی اپنے گھر میں خوش رہو، اللہ تمہیں آسانیاں فراہم کرے اور خوشیاں تمہیں دیکھنے کو ملے۔ یہ دیکھیں ہمیں یعنی یہ دعا ہوتی ہے ایک۔ یہ اصل میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہم خالص ایک دنیا کے طلبگار بن گئے، دنیا ہی چاہتے ہیں ہم۔ کوئی بھی ہم میں سے تکالیف سے گزرنا، سختیوں سے گزرنا نہیں چاہتا۔ بعض اوقات کسی پہ آتی ہیں تو یا اللہ گلہ کے طور پہ معاذ اللہ گلہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا ہی گھر دیکھ لیا تھا ان تکلیفوں نے۔ تو یہ ایک ذہنیت بن گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم دنیا دار ہو گئے۔ اب دنیا دار لوگوں کی کامیابی تو اس میں ہے کھاؤ پیو عیش کرو، انجوائے یور لائف، انجوائے کرو۔ کبھی کبھی ایک بیوی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، خاتون خانہ، تو وہ اسے کوئی جو اس کو سہیلی ہے تو اس کو مشورے دیتی ہے کہ یار چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کیا کرو، کیوں تم ایسی پریشان رہتی ہو۔ یا اس کی ماں یا کوئی بھی اس کا ناصح جو ہے وہ نصیحت کرتا ہے کہ تم نے اپنا مسئلہ چھوٹی چھوٹی انجوائے کرو، زندگی کو انجوائے کرو، بس تمہارا شوہر اچھا کھاتا پیتا ہے اور تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، کیوں ایسی تم پریشانی ہو۔ لیکن یعنی یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے دنیا دار۔ میں آپ کو کہوں گا دنیا والے ہیں ہم، دنیا دار ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، اسی حالت میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ آج 2020 ہے، فروری کا مہینہ ہے، اور اسی حالت میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ یہ اللہ کے لشکر کی سپاہی نہیں ہے، یہ شیطان کے لشکر کی سپاہی ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ ہمارا تعلق اس وقت امت مسلمہ کا شیطان کے لشکر سے ہے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح، تو کافر ہو، یہ کافر ہو، وہ کافر ہو، میں ٹھیک۔ عجیب کو یہ ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے، ہر شخص نے اپنے آپ کو، اپنے جو مسلک ہے اس کو سچا سمجھ کے باقیوں کو باطل سمجھتا ہے۔ اور اختلافات کیا ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اس کی کوئی بنیاد تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہا یا نہ کہا، یہ ہم نے توحید اور شرک کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ حضور حاضر ہیں کہ نہیں ہے، یا وہ قبر میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، جسمانی حیات کے ساتھ حیاتی اور مماتی۔ یہ علماء کو پتہ ہے کہ عام لوگ تو نہیں جانتے، لیکن اس میں جھگڑے ہیں۔ حیاتی، ایک گروپ حیاتی ہے، دوسرا مماتی ہے۔ دیکھیں دین کی اصل کو چھوڑ کے ہم فروعات میں لگ گئے، جس کا ہماری کامیابی یا ناکامی کے ساتھ کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے بنیادی بنا دیا ہے کہ ایک چیز کو آپ نے یا رسول اللہ کہنے کو آپ نے شرک یا توحید سمجھ لیا، یا نہ کہنے کو شرک یا توحید سمجھ لیا۔ رفع یدین آپ کا مسئلہ ہے بہت بڑا، اور پھر مختلف مسالک ہیں، قبروں پر جانا اور یہ مزارات سے مانگنا، آپ نے اسے عین شرک قرار دے دیا ہے۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ یہ شرک ہے یا توحید ہے، میں ان اختلاف کا آدمی نہیں ہوں سامنے کرام کہ میں ان اختلافات میں پڑھوں یا ایک کا ساتھ دوں۔ میں نے کیوں ساتھ دینا ہے کسی کا؟ میں تو اللہ کا بندگی کا پرچار کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اور ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ جو نہیں جانتے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اللہ کی توحید کو، کوئی بندگی کو نہیں جانتا تو اس کی اصلاح کی کوشش کرو، الٹا یہ کہ تم اس پر کفر کے فتوے لگا دو۔ تمام کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ تمام کافر ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، وہم یہ آپ دیکھ لیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ تو دیوبندی مسلمان ہے چلو اس کا ساتھ دیتے ہیں،
یا یہ بریلوی مسلمان ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب مسلمان ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے پر کفر کی اور شرک کے فتووں کی فیکٹریاں لگائی بھی ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ شیعہ جو ہے اپنا جو ہے کرتے ہیں، یہ تمام مطلب آپ دیکھ لیں فرقے جو ہے، سختی ہے اس میں، سختی تو وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، ان پر سختی کا، جاہد الکفار والمنافقین، کفار و منافقین سے آپ جہاد کیجیے، اور وَلْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ اب سختی ہم نے اپنے اوپر کر لی ہے اور دوستیاں گاٹھی ہوئی ہیں۔ آج دیکھ لیں پاکستان نے چینیوں سے دوستیاں گاٹھی ہوئی ہیں، اور حکومتی سطح پر آج چین جو ہے یعنی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ چین ایک غور مسلمان ہے، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے یعنی جیل میں ڈالا ہوا ہے، سختیاں ہیں، اور وہ بیچارے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ لیکن مجال ہے کہ جو ہماری حکومت ان کی تعریفوں کے گن گائی جا رہی ہے کہ سمندر سے زیادہ گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی، یہ ہماری دوستیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم دنیا میں اچھائی چاہتے ہیں اور دنیا ہی کی کامیابی کو ہم نے اپنی اصل کامیابی۔ اب یہ جو آیت ہے مثال کے طور پہ، اس سے ہم نے کیا سبق لینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بڑی پرزور انداز میں اگر آپ کہیں تو ہمارے لیے ایک نصیحت موجود ہے کہ بھئی تم سختیوں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کو ویلکم کہو۔ لیکن ایسا تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی کو سمجھ لیا ہے کہ ہاں محنت چاہیے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو۔ دیکھیں جہاد افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاد کے جب میں نام لیتا ہوں تو مجھے بہت بڑا کھٹکا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس جہاد کا مطلب قتال کو لیتے ہیں۔ جاہدوا فی سبیل اللہ ایک گروہ ہے ہمارا جو جہادی گروہ ہے، اس نے تمام جہاد کو قتال کی آیات بنا دیا ہے۔ میں ان کے پوسٹر دیکھتا رہتا ہوں، مجھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گروپ سے، لیکن یعنی آپ نے ایک نظریے کو اپنا لیا اور سارے قرآن کی جہاد کی آیات کو آپ نے قتال پر منطبق کر دیا کہ قتال اور قتال اور قتال۔ قتال جو ہے یہ جہاد کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے اعلیٰ قسم ہوگی، لیکن میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ قتال ہی جہاد ہے۔ جہاد بالمال، جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا، اب یہ آگے ہی بات تو میں نے کرنی ہوگی جہاد کی۔ جہاد مطلب کوشش، اور اس کا تعلق ہے اس آیت سے۔ جہاد کا مطلب کوشش ہوتا ہے، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ اور اللہ نے کوشش میں مومن کی کامیابی رکھ دی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ جس نے کوشش کی وہ پالے گا، من جد وجدہ۔ اور جہاد کی اقسام ہے اور مومن کی ساری زندگی جہاد پر مشتمل ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ میں نہیں سمجھتا، میں نے تو سنی بھی نہیں ہے ان کی اتنی نشستیں، لیکن ان کے طور طریقوں سے یہ لگتا ہے، یعنی وہ جو ایک گروپ ہے، یا عام طور پہ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ جہاد قتال ہی ہے، جنگ، یعنی دشمنوں سے جنگ کرنا، ان کو قتل کرنا، بس یہ نام ہے جہاد کا۔ نو، ایسی بات نہیں ہے۔ کوشش جاہدو۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کوشش جو ہے، کوشش سے کام ہوتا ہے۔ اسلام دیکھیں آیا ہے آپ کی کامیابی کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بلند ترین مرتبے سے نوازنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہے۔ زیر نظر جو آیت ہے
یہ اسی بارے میں ہے، کوشش کے بارے میں ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے اور خوب محنت کرنی ہے۔ یہ آیت نمبر 214 میں یہ سارا مضمون ہے، کوشش کا مضمون ہے۔ لیکن ہم تو دنیا پرست بن گئے ہیں، دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں۔ آخرت کے لیے کوشش سے ہمارا کیا واسطہ؟ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ تو دیکھیں نا، اللہ کے راستے میں کوشش سے میرا اور آپ کا کیا واسطہ؟ ہم یہ سمجھتے اللہ تو ہماری، یعنی ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہم تو اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، بات ختم ہو گئی۔ یہ غلط ہے بات۔ دیکھیں یہ بات غلط اس لیے ہے کہ اس کا یعنی اگر آپ کی سوچ یہ ہو گئی، دنیا دارانہ سوچ اگر آپ کی بن گئی تو آپ تو ہو گئے بس دنیا والے ہو گئے۔ اور دنیا والے جب آخرت کو آپ بھلا کے زندگی گزاریں گے تو آپ کی یقینی تباہی ہے۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، زیادہ میں آپ کو سسپنس میں یا شک و شبے میں، جنت کا پھر چھوڑ دیں تصور۔ دنیا میں آپ نے تصور چھوڑ دیا جنت کا، دنیا میں آپ نے جنت کے لیے کوشش چھوڑ دی، تو اب کیا ملے گا آپ کو؟ دیکھیں جنت تو دعاؤں سے نہیں ملے گی آپ کو، یہ تو ایک نظریہ ہے کہ آپ نے اگر جنت جانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے معیارات کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ آپ کو یعنی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے جینا ہوگا۔ آپ کے تمام کام، زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف کرنے ہوں گے، اور برملا یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ بھائی میرے تو تمام دنیاوی امور، میرے تمام فرائض منصبی، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت تو اللہ کے لیے۔ آج ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے سامنے کا۔ آج یہ جو خاتون خانہ یا ان کا خاوند بیٹھا ہوا ہے گھر میں اور آرام اور آسائش اور خوشیاں دیکھنا چاہتا ہے نا، یہ ان کا موٹو ہی نہیں ہے۔ وہ عملی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو ساری کوششیں اور باغ دوڑ تو دنیا کے لیے ہے، یہ آخرت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ آخرت کے تو ہم طلبگار ہی نہیں ہیں۔ اور یہ پوری امت مسلمہ پکار کے اپنے اعمال کی زبان سے کہہ رہی ہے کہ ہم نہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، نہ اللہ کا دین چاہتے ہیں، نہ پیغمبر کا طریقہ چاہتے ہیں، نہ دین اسلام سے ہمیں کوئی سروکار ہے۔ دیکھیں ایک آپ کی منہ میں جو زبان ہے وہ ہے، اور ایک زبان آپ کے جو عمل ہے وہ ایک زبان بول رہی ہے۔ ابھی چند دن ہوئے 2019 میں ایک ہندو نے شراب پہ پابندی کا بل پیش کیا۔ ہندو نے، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، مسلمانوں نے اس بل کی مخالفت کی، وہ پاس نہیں ہوا۔ سندھ کی اسمبلی میں ابھی 2020 کی بات ہے، ایک عیسائی نے شراب پر پابندی کا بل پیش کیا اپنی سندھ کی اسمبلی میں، وہ بل مسلمانوں نے پاس نہیں ہونے دیا۔ عیسائی نے کہا ہمارے مذہب میں بھی یہ شراب جائز نہیں ہے، لیکن وہ پاس نہیں ہونے دیا۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو خرافات ہیں آج کل، جو خرافات ہیں اور بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، یہ ہماری چاہت ہے۔ دنیا ہی کے پرستار ہیں ہم، اور دنیا ہی کے اللہ کی تو پرستش کا کوئی تصور نہیں آج۔ من حیث الامت دیکھیں کتنی یعنی ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے مسلمانوں سے کہ جو مغضوب علیہ قوم ہے یہودی، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے، ان کو ایٹم بم دیے ہوئے، اور مسلمانوں کو اس سے پٹوا رہا ہے۔ کوئی عرب ملک اسرائیل کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا، بات کر بھی لے تو
اسرائیل اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے کہ تم چپ رہو، میرے پاس ایٹم بم ہے. تو وہ یہودی جو مغضوب علیہ قوم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے ہاتھ میں عذاب کا کوڑا ہے. اور مسلمانوں کو، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. سعودی عرب یمن کے مسلمانوں پہ بمباری کر رہا ہے، بلا وجہ جنگ شروع کی بھی ہے. وجوہات کیا ہیں؟ کوئی بھی نہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں وہ تو ضد ہے اور ہٹ درمی ہے، اور اپنا وہ اس کی تو آپ کو معلوم ہے. مسلمانوں پہ بمباری، مسلمان کا گلا کاٹ رہے. آج اگر دیوبندیوں کو حکومت دے دی جائے تو وہ بریلویوں کا سانس لینا مشکل کر دیں گے، اور بریلویوں کو حکومت دے دی جائے تو وہ بھی کہیں گے کہ یار یہ تو ان کے تو اکابرین مشرک تھے اور شرک کی کتابیں لکھی ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ سب اپنے اکابرین کی جنگ ہے نا. دیوبند، اہل دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر وہ الگ ہے. تو دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ صرف یعنی یہ اصل میں جو ہے نا، اگلی آیت میں وہ بات آئے گی کہ نہیں گزر چکی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. جو گزشتہ آیت تھی نا کہ انہوں نے اختلاف کتاب کے آنے کے بعد کیا ہے، اور وجہ کیا تھی؟ بغین، ضد. آج وہی ضد جو ہے ہم میں ہے، مسلمانوں میں ضد ہے. فرقہ بازی تو اسلام میں نہیں ہے سامنے کرام. فرقہ پرستی، فرقہ بازی، یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو، فرقوں میں مت بٹو. یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. ایک مذہبی گروپ ہوتا ہے، اس میں بھی گروپ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں دیوبندیوں میں بھی گروپ ہے، آپس میں اختلاف ہے، اس میں بریلویوں میں بھی ہے. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں. ایک جمعیت ہے، سیاسی مذہبی پارٹی ہے، اس میں ایک طرف جو ہے آپ دیکھیں جمعیت علماء اسلام ہے، اس میں پھر ایک نظریاتی گروپ بن جاتا ہے، ایک ہزاروی گروپ ہے، ایک سمیع الحق گروپ ہے، اور وہ پھر الگ ہو جاتے ہیں اپنی اپنی سب لوگ. یعنی یہ سارے دیوبندی ہیں نا، تو اس میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے. ایک نظریاتی گروپ بنا لیتا ہے، بھئی میری سیٹیں کہاں گئی، میری جو امیری تھی وہ کہاں گئی، تم نے تو مجھے نکال دیا، میں اپنا گروپ، اپنا دھڑا الگ بنا لیتا ہوں. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے، افتراق ہے. تو بہرحال میں تو بات کر رہا ہوں کہ جنت میں جانے کی شرائط کیا ہیں. یہ ہماری آج کا جو مضمون ہے، جو ہم آیت نمبر 214 نمبر پڑھ رہے ہیں، 214 نمبر، اس میں یہ ہے کہ اختلاف یعنی جنت جانے کی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ طریقہ جو ہے، یہ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ سختی آزمائش اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ لاتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. فتنہ، آزمائش، یہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں آزماؤں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ جمے رہتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تو یہ ایک یعنی دیکھیں آزمائش ہوتے ہی، آزمائش نام ہی ہے کہ آپ کی آزمائش کی جائے گی. لیکن اس میں اتنی بات نوٹ کر لیں کہ یہ آزمائش انسانی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ لاتا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کبھی آزمائش اور سختی سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے،
کیونکہ وہ آزمائش لانے والا بھی اللہ ہے، اور ہمارے یعنی استطاعت طاقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور اس نے دین میں سختی نہیں کی ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین تو آسان ہے ایک بات، لیکن اب یہ سختیاں اور یہ آزمائشیں یہ مومن کے راستے کا زیور ہیں۔ ضرور ہر مومن کو آزمائش اور تکالیف سے گزرنا ہوگا، اور یہ تو قرآن کا وہ دوسرا مضمون ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا۔ وہ ہے نا کہ پل صراط، قیامت کے واقعات میں ہے نا پل صراط کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سوئی سے زیادہ باریک ہے، تو ہر ایک اس سے گزرے گا، یعنی مومن لوگ اس سے گزریں گے۔ یہ تو اتنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پل صراط ہوگا اور اس سے لوگ گزریں گے۔ دراصل وہ پل صراط یہاں دنیا میں ہے، آزمائشیں تکلیفیں لائی جائیں گی، جو اس کو سہ گیا بخوشی سہ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آزمائش اور تکلیفوں کا سامنا نہ کیا، کرنا نہ چاہا، وہ ناکام ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ پل صراط دراصل دنیا ہے، حالات دنیا ہے، دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، آخرت دنیا کا عکس ہے، جو یہاں حالات ہوں گے وہ وہاں اس کا عکس ہوگا۔ ہر شخص یہاں ایک زندگی گزار رہا ہے، یا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے یا جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اگر جنت کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ایک وضاحت میں اور کر دوں، جہنم کا راستہ جو ہے وہ خواہشات کا راستہ ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا۔ میں نہیں کہہ رہا، دیکھیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں جہنم اور جنت کی سرٹیفکیٹ بانٹتا پھروں کہ کون جنتی ہے اور کون، یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے، اللہ نے بتایا ہے، جس نے جنت اور دوزخ بنائی ہے، جس نے انسان کو، مجھے اور آپ کو بنایا ہے، یہ سارے یہ بتا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ خواہشات کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ من چاہی زندگی گزارنے کا راستہ جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے۔ وہ دوسری آیت بھی میں آپ کے سامنے پیش، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کی، طغا جو حد سے بڑا اور دنیا کو ترجیح دے دی، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سامنے کرام۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور دوسری جگہ آیت ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کر لیا نفس کا، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ ہمیں تو تزکیہ نفس کی کوئی فکر نہیں ہے سامنے کرام، بالکل نہیں ہے۔ آلودہ چھوڑ دیا ہم نے، اپنے خواہشات کے دہارے پر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم کیا خیال ہے تمہارا، ان تدخلوا الجنۃ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے،
ولما یأتکم، اور تمہیں نہیں آئی ہے مثال، مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، یعنی وہ ان حالات کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا ہوا تھا؟ مستہم البأساء، ان پہ سختیاں آئیں، والضراء، تکالیف آئیں، وزلزلوا، اور ان کو خوب ہلایا گیا مشکلات میں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی، دیکھو خدا کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔